بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے کا حاکم جس کی بے حد خوبصورت بیوی تھی، ایک رات کی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی آرام گاہ میں موجود تھا اور وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی جو کسی بات پر اس سے ناراض تھی، وہ کسی قسم کے تعلق کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا خاوند جتنا محبت و چاہت میں پیش آتا، اس کی بیوی کی جانب سے اسے اس کا جواب اتنی ہی نفرت اور غصے سے ملتا، حتیٰ کہ خاوند نے جب اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا تو اس عورت نے غصے اور ناسمجھی کے عالم میں اپنے خاوند کو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا کہ اے جہنمی، پیچھے ہٹ، مجھے ہاتھ مت لگا۔ بادشاہ کی بیوی نے جب اپنے خاوند کو غصے میں اتنے سخت القابات کہے تو بادشاہ کی عزت نفس نے جوش مارا اور اس نے بھی غصے میں اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں منہ موڑ کر سو گئے۔ صبح جب دونوں کا غصہ ختم ہوا اور دونوں کو اپنی اس کی گئی غلطی کا احساس ہوا اور بیوی سوچنے لگی کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے ناراضگی کے عالم میں اسے اتنے برے الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھے۔ اس نے اپنے خاوند سے معافی طلب کی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے، تو اس پر اس کے خاوند نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، مگر ہاں اس وقت میں نے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دی تھی، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ ہماری اس ناسمجھی کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے۔ حاکم نے علماء کو بلوایا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ تمام علماء اس مسئلے کا بہتر حل تجویز کرنے سے قاصر رہے، کیونکہ سبھی کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ عورت کا خاوند جہنمی ہے یا جنتی، کیونکہ اگر وہ جہنمی ہے تو یہ طلاق ممکن ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ بادشاہ جہنمی ہے یا جنتی، کیونکہ اس بات کا فیصلہ تو محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ چونکہ یہ بات ہر زبان زدے عام ہو گئی، سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس بات کا بہتر جواب دینے میں کامیاب نہ رہا۔ حاکم اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا اور اپنی بیوی کو طلاق دینے کے حق میں نہیں تھا۔ بیوی بھی اس سے محبت کرتی تھی اور اسے اس بات پر پچھتاوا تھا کہ جو اس نے غصے کے عالم میں اپنے خاوند کو برے الفاظ کہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے اس مسئلے کے متعلق بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ نے حاکم سے پوچھا کہ کیا ماجرا پیش آیا ہے، تو بادشاہ نے امام شافعی کو تمام تر واقعے سے آگاہ کر دیا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس بات کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں، اور یہ کہہ کر وہ بادشاہ کو ایک اکیلے کمرے میں اپنے ساتھ لے گئے۔ چنانچہ امام شافعی نے ان سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں آپ کو گناہ کرنے کا موقع ملتے ہوئے بھی آپ نے خوف خدا سے اس گناہ سے گریز کیا ہو، کوئی ایسا گناہ جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر دل میں آیا اور آپ نے گناہ کو سر انجام نہ دیا ہو۔ بادشاہ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے دربار میں موجود درباریوں کی فریاد سننے کے بعد اپنی آرام گاہ کی جانب جانے لگا۔ میں نے دیکھا میری آرام گاہ میں ایک لڑکی جو کہ میرے محل کی غلام تھی، وہ میری آرام گاہ کی صفائی ستھرائی کر رہی تھی۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ لڑکی حسن و جمال میں بہت پیاری تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر میرا ایمان ڈگمگانے لگا۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا اور جب میں اس لڑکی کی جانب بڑھا تو لڑکی سمجھ چکی تھی کہ میری نیت اس کے حق میں بہتر نہیں۔ وہ لڑکی پاک دامن اور نیک تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ الفاظ کہے تو میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ میں نے اس گناہ کو جس کی نیت میں دل ہی دل میں کر چکا تھا انجام دینے سے گریز کیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اس لڑکی کو باہر جانے کا حکم دیا۔ اگر میں چاہتا تو اس سے اپنی خواہش کی تسکین کر سکتا تھا، کیونکہ میں وقت کا حاکم تھا، مجھ سے کسی نے اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی تھی، مگر اس نیک لڑکی کے یہ الفاظ میرے دل میں بجلی بن کر گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا
اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس سے میں نے اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دیا۔ جب اس نے یہ سارا واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا تو آپ نے بادشاہ سے عرض کیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی شخص ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء نے اس پر بحث شروع کر دی اور امام شافعی سے پوچھنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بادشاہ جنتی ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل یا ثبوت موجود ہے، یا پھر آپ محض ایک اندیشے کے پیچھے اسے جنتی ہونے کا ٹکٹ دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ آپ کی بات سن کر تمام علماء دنگ رہ گئے، اور پھر امام شافعی نے انہیں قرآن کی وہ آیت کا ترجمہ بتایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس دینی مسئلے کے متعلق ایک اور روایت کا حوالہ کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر بڑا تعجب کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت جس کا گھر اس کے گھر کے راستے میں ہی پڑتا تھا اسے اپنی طرف مائل کرتی اور حسن و جمال میں پھنسانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ جوان اس پر توجہ کیے بغیر نگاہیں جھکا کر گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن نوجوان شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے اس عورت کی دعوت کو قبول کر لیا اور برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا۔ دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کا خیال جیسے ہی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اس کی تلاش میں راستے پر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا راستے میں بے ہوش پڑا ہے۔ لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ ہوش میں آنے پر باپ نے اپنے بیٹے سے اس حالت کی وجہ دریافت کی تو نوجوان نے اسے پورا واقعہ بیان کر کے جب آیت پاک کا ترجمہ بیان کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف طاری ہو گیا، اور اسی خوف کے عالم میں اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے بعد اس نوجوان کا دم نکل گیا۔ راتوں رات اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ہمیں لڑکے کے جنازے کی اطلاع کیوں نہیں دی، ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چلو۔ پھر وہاں پہنچ کر آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر میں سے نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ دوستو، بے شک قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی سچی کتاب ہے اور اس کی کوئی بھی بات جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہر طرح کی برائی اور گناہ سے گریز کر جاتا ہے، اور اس کی یہی راہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی ہے، اور وہی بات اس کے لیے بخشش کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔